شیعوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں ایسے جاہل ہیں، ایسے احمق ہیں کہ جن کو استدلال کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم ان کی کتابوں سے آئیں بغیر ضعیف روایات پڑھیں گے نا تو ان کی چیخیں عرش اولا تک جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ چلتے ہیں کلپ کی طرف اور اس کو ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ پھر اس کا جواب آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ تو بہت ہی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی تشیع و مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں رائی کا پہاڑ بنانا کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد ہی نہ ہو یہ اس پہ بڑی بلڈنگ کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کعبہ میں پیدا ہونا ان کے لیے کون سی چھوٹی سی بات ہے۔ مستدرک حاکم جس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، وہاں پر حاکم سے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے درمیان لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے اور یہ ایران سے آیا ہوا نسخہ ہے اور اس کی پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 1219 ہے۔ اس میں جناب ابی عبداللہ فرماتے ہیں قال لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکث ایاما لیس له لبن فالقاہ ابو طالب علی سدی نفسه فانزل اللہ فیہ لبنا فوضع منه فرفع منه ایاما حتى وقع ابو طالب علی حلیمۃ السعدیۃ فدفعه الیہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کعبہ میں پیدا ہونا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے نا۔ ان کے نزدیک تو یہ روایت یہ کہہ رہی ہے، اصول کافی جو ان کے نزدیک ہماری بخاری کے لیول کی حدیث کتاب ہے، کہ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا دودھ نہیں تھا۔ انتظار کرتے رہے کہ بھائی دودھ آ جائے، لیکن دودھ نہیں آیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی پر اپنے پستان پر لٹا لیا اور پھر اس سے جو ہے وہ دودھ نکلا اور وہ دودھ پیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو طالب کا دودھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ کتنے دن پیا ہے؟ یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ آ گئی اور پھر حلیمہ سعدیہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا گیا۔ اب ان کے نزدیک کیا بات کہوں کہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو مانا اپنا مطلب کا لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مولوی صاحب آپ کو نا اس طرح کے مولویوں کی عادت ہے ناظرین، اور شیعوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں ایسے جاہل ہیں، ایسے احمق ہیں کہ جن کو استدلال کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم ان کی کتابوں سے آئیں بغیر ضعیف روایات پڑھیں گے نا تو ان کی چیخیں عرش اولا تک جاتی ہیں۔ وہ ہماری ضعیف حدیثیں پڑھ دیں، میں تمہاری البدایہ والنہایہ سے ابھی دکھا دوں، وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ کی والدہ کو دیکھا، ان کی بیک اتنی بڑی تھی جیسے کوئی دو بندے بیٹھے ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ سند دکھاؤ، اس کی سند دکھاؤ۔ کیوں؟ تمہارے تو مولوی نے لکھا ہے نا۔ البدایہ والنہایہ وہ کتاب ہے کہ ابن کثیر دمشقی نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ میں اس میں صحیح آثار نقل کر رہا ہوں، اس میں معتبر چیزیں نقل کر رہا ہوں۔ تو بھائی جا کے ابن کثیر دمشقی کو پکڑ لو۔ اس طرح کی چیزیں شیعہ پکڑیں، شیعہ بیان کریں تو کہیں گے جی توہین ہو گئی، شیعہ نے توہین کر دی حضرت معاویہ خالو نواسب کے جو والدہ ہیں ان کی توہین کر دی۔ تو ناظرین جو یہ پڑھتے ہیں کوئی سند نہیں پڑھیں گے۔ الکافی میں یہ روایت ہے اور ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ بھائی الکافی ہو استفسار ہو۔ ہم کسی بھی ہمارے علماء کا جو میجورٹی ہے، جو ہمارا ایک اجماعی موقف ہے، وہ یہ کہ سند ہی بحث ہوگی، اس میں سند کو معیار قرار دیا گیا ہے، یعنی اس روایت کے متن سے پہلے سند اور دیگر قرائن کے ساتھ جمع قرائن کے ساتھ ایک روایت معتبر قرار پاتی ہے یا غیر معتبر قرار پائی جاتی ہے، اس کے قرائن ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الکافی اس کی مجلد الثانی، یہ یہاں پہ یہ روایت صاحب پڑھ رہے تھے 1218۔ اب اس میں دیکھیں یہی روایت ہے جو اس بندے نے پڑھی ہے۔ اس میں دو راویوں کے اوپر میں صرف کلام کرتا ہوں، علی بن معلہ اور اس کا بھائی محمد بن معلہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو راوی ہیں، علی بن معلہ اور محمد بن معلہ۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان دو راویوں کے بارے میں کیا ہے جی۔ یہ المفید من معجم رجال الحدیث آغا خوئی نے جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں علی بن معلہ پہلا راوی، کہ اس کے مختلف روایات اس سے نقل ہوئی ہیں، کیا راوی مجہول ہے، علی بن معلہ مجہول راوی ہے۔ تو دوسرا راوی ملاحظہ فرمائیں اس کا بھائی اسی میں المفید میں، یہ محمد بن معلہ، اور انہوں نے ایڈریس بھی دیا ہے کہ روایت اس سے موجود ہے کافی میں جلد نمبر 1 کتاب الحجہ باب مولد النبی۔ کیا ہے جی؟ علی بن محمد بن معلہ مجہول راویوں کی روایت نقل کر کے تشیع کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں، آ کر
جناب آپ کے علماء نے تو یہ کچھ بیان کر دیا، تمہارے ہاں بھی میں نکالنے بیٹھوں تو تمہیں ابھی تھوڑا سا نکالتا ہوں، ابھی تھوڑا دکھاتا ہوں تمہیں ان کے ہاں کیا ہے جی، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخ مدینہ السلام خطیب بغدادی، اس کی مجلد ہے المجلد الخامس عشر، اس کی 15ویں جلد ہے تاریخ مدینہ السلام۔ مکی بن مرزوق بن عطیہ علماء بزرگان اہل سنت میں سے یہاں پر ایک صحیح روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا، ایک شخص یعنی کہ اس کے مکی بن مرزوق بن عطیہ کو وہ کہتے ہیں، ہم تھے کننا فی مجلس یزید بن ہارون فی بستان ام جعفر میں تھے، ہم نے اس کو دیکھا، کیا ہوا جی، بچہ اس کے پاس تھا یرضع منہ، اور وہ اس سے دودھ پی رہا تھا اس بندے سے، ٹھیک ہے، وہ اس کو پلا رہا تھا، اس نے کہا کہ جس کی ان ام حادث سبی ولدتہ وتوفیت، وہ اس نے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی، تو اب اس کو کون دودھ پلا رہا ہے؟ ہم۔ آگے کیا کہتے ہیں، فرعیناہ، ہم نے دیکھا، سفر ہو کے نشون بدید کہ ہادر رزق، اس نے کہا یہ فاجر اللہ اللہ ہادر رزق، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے سینے سے، آگے سفر نشون بدید کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے سے اس کے لیے رزق جاری کیا ہے، اور اس کے سینے سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے سینے سے دودھ جاری تھا۔ تو یہ آپ کے ہاں ایک شخص، اس کے بعد دوسرا شخص ملاحظہ فرمائیں، کرامتی بابے جو آپ کے علماء نے نقل کیا، مرآت الجنان، اس میں کیا نقل کرتے ہیں جناب، کہتے ہیں کہ صاحب الیمن شیخ القراءات و معدن البرکات کون ہے جی، الشیخ الکبیر السید الشہیر ابو محمد عبداللہ بن معروف اب بالدلاوی، وہ کیا ہے جی، کان من ذوی الکرامات العدیدات والمناقب الحمیدات، اور ان کرامات سے یہ کیا ہے جی، ایک بچہ تھا، اس کی ماں نہیں تھی، غابت امہ عنہ، اس کی ماں چلی گئی، وہ گریہ کرنے لگا تو فضر ثدیہ باللبن، وہ جناب اپنے سینے سے اس کو دودھ پلا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا، اور کہتے ہیں وَلَهُ کرامات اخرى کثیرۃ شہیر، اور بھی بڑی کرامات ہیں ہمارے اس بابے کی۔ تو بھائی تمہارے ہاں تو یہ کرامات ہیں، اچھا یہ تو عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن یہ عجیب و غریب نہیں ہے تمہارے مذہب میں، کہ تمہارے مذہب میں حضرت عائشہ کیا مذہب رکھتی ہیں کہ جناب بڑے بندے آ کر دودھ پئیں، یہ تو بچہ تھا نا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سنن ابی داؤد، یہ ملاحظہ فرمائیں، زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق اور تخریج اور ترجمہ بھی آپ لوگوں کا، یہاں پر رضایت کبیر کی حرمت کے قائلین کا استدلال روایت لے کر آتے ہیں، اس کی اسناد صحیح، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے، خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا، چنانچہ وہ اس کے بعد ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ اوپر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو کہتی کہ اس کو دودھ پلاؤ، کیا جی، ملاحظہ فرمائیں، اس واقعے کی بنا پر اپنی بھانجی اور بھتیجیوں سے کہا کرتی کہ فلاں کو 5 بار دودھ پلا دو۔ دودھ کیسے پلانا ہے؟ کہتے ہیں رضاعت یہ ہوتی ہے کہ بچہ چھاتی کو منہ سے لے اور اس سے دودھ چوسے، تو جب تک وہ پستان کو منہ میں لے کر پیتا رہے گا، یہ ایک رضاعت کہلائے گی۔ تو رضاعت کسے کہا جاتا ہے؟ 5 بار ایک بڑا شخص آئے حضرت عائشہ کی بھتیجی بھانجیوں کے پستانوں سے، میں آپ کی کتابوں کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہا، دودھ چوسے گا، وہ محرم بنے گا، حضرت عائشہ اس کو مل سکیں گی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے مولوی صاحب، یہ لوگوں کو بتاؤ۔ تو ناظرین ضعیف روایتوں سے، میں تو صحیح روایتیں پڑھ رہا ہوں آپ کی کتابوں سے، یہ ضعیف روایتوں سے آ کے ہمارے خلاف استدلال کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کبھی ان میں سے کوئی جرت نہیں کرے گا آ کے یہ اعتراض کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔